میرے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں، مطالعہ کریں، پوری کی پوری اسلامی تاریخ مسلم نوجوانوں سے بھری ہوئی پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں اور آگے آئیں گے، صلاح الدین ایوبی آپ کو ملیں گے، محمد بن قاسم آپ کو دکھائی دیں گے، طارق بن زیاد جو ہے سیرتوں کے اندر ان کا جو ہے جرأت اور بہادری والا کردار نظر آئے گا۔ یہی نہیں، اور بہت سے نام ہیں، تاریخ بڑی لمبی ہے ایسے جو ہے مسلم نوجوانوں کی۔ یہ لوگ دنیا کے اندر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، یہ لوگ دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جیتے تھے۔ دنیا میں رہ کر کے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا جائے، دنیا میں زندگی گزار کر کے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو خوش کر لیا جائے، ان لوگوں کے سینوں اور دلوں کے اندر اس چیز کی طلب ہوا کرتی تھی، اور اسلام کے لیے جب بھی قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آتی تھی، یہ لوگ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، جس کو شاعر نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جس بھی قربانی کی ضرورت پڑتی تھی، یہ مسلم نوجوان وہ قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، مسلم نوجوانوں، آج جوانی کے ان اوقات کو، جوانی کے ان لمحوں کو لہو و لعب میں ضائع کرنے سے، اللہ کی نافرمانیوں میں اور اسی طریقے سے لایانی اور فضول کاموں میں ضائع کرنے سے جوانی کے وقت کو، جوانی کی عمر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایسا خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ جوانی کا خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں پہنچ کر کے عام طور پر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ایک لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، ہم جو ہے عیش کر لے، جو ہے زندگی اسی طریقے سے گزار لے، توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے ابھی ایک لمبا وقت باقی پڑا ہے۔ اس طریقے سے انسان کی جوانی کا جو حصہ ہے وہ لہو و لعب میں اور فالتو اور لایانی کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے، اور انسان جوانی میں عبادت انجام نہیں دے پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کو کہاں گزارا، جوانی کہاں پر کھپائی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا، اور جو علم اللہ رب العالمین نے دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 چیزوں کا سوال جب تک قیامت کے دن بندے سے نہیں ہو جاتا، بندہ اپنے قدم کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سے اللہ کے پاس سے ہلا نہیں سکتا۔ اسلامی بھائیوں، آج کے مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ جن مسلم نوجوانوں کو آج سوشل میڈیا کی لت لگ چکی ہے، سوشل میڈیا کی لت لگنے کی وجہ سے، بکثرت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی وجہ سے
آج کے اکثر مسلم نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین بیزاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز جیسا بنیادی فریضہ بھی ادا کرنے کی آج کے مسلم نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آج کے مسلم نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے، اس کی آیتیں سیکھنے کے لیے آج کے مسلم نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صرف اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل فون دستیاب ہے، انٹرنیٹ دستیاب ہے، آج نوجوانوں کی تنہائیاں گناہوں سے خالی نہیں ہے، گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ رات کے وقت میں جب یہی نوجوان آج کے وقت میں بستروں پر موبائل فون لے کر کے سوتے ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں، کس کس جو ہے فحش ویڈیوز کو اور تصاویر کو دیکھنے میں نوجوان اپنی اس تنہائی کے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے ان اوقات کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا علمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات، کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور اللہ رب العالمین فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا دے گا، یعنی ان کی نیکیوں کی کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، کوئی ویلیو ان کی نیکیوں کی اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیا ہوگی، ذرا اللہ کے نبی ہم کو بتلا دیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں انہی نوجوانوں میں، انہی لوگوں میں شامل ہو جائے اور ہماری بھی نیکیاں ضائع ہو جائے، ہماری بھی نیکیاں برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی قوم سے ہوں گے، جس طرح سے تم راتوں کو قیام کرتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا، ان کا گناہ یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائیوں میں پہنچتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے تھے، تنہائی میں وہ گناہ کرتے تھے۔ اسی تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے آج تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی جو دوسری نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں، ان نیکیوں کی جو ہے کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آج کے مسلم نوجوان نشہ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ آج کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کے دور میں نشہ آور چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا اسی طریقے سے پینے کی چیزیں ہوں، عام چوراہوں پر، گلیوں میں، محلوں میں آسانی سے نشے کی تمام چیزیں مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نوجوان اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان نشہ کے اڈوں پر جاتے ہیں، نوجوان نشہ والی جگہوں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں اور بکثرت زیادہ سے زیادہ نشہ والی چیزوں کا استعمال بھی آج کے مسلم نوجوان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو، ریشم کے لباس کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ بہت سارے نوجوانوں کو یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ نشہ آور صرف پینے والی چیزیں ہی حرام ہوتی ہے، کھانے والی چیزیں حرام نہیں ہوتی ہے، یا کھانے والی چیزیں حرام ہوتی ہے، پینے والی چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں، جبکہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ نشہ آور چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا اسی طریقے سے پینے کی چیز ہو، دونوں چیزیں اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہٰذا چاہے وہ چیز کھانے کی ہو جس میں نشہ ہوتا ہو یا وہ چیز پینے کی ہو جس میں نشہ ہوتا ہے،
اسلامی شریعت کے اندر یہ دونوں کی دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اس سے مسلم نوجوانوں کو اس فتنے سے اپنے آپ کو آج بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آج کے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں جن کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، جن کی وضاقتہ دیکھ لیجئے، جن کا ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے، جن کے بالوں کی بال کٹنگ دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے عریاں اور پھٹا ہوا لباس اور جنسیں آج جو لوگ فیشن کے نام پر پہنتے ہیں، مسلم نوجوانوں کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگانا آج کے دور میں مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بھی دین اسلام کے نمائندے ہیں، یہ بھی دین اسلام کے نمائندے ہیں میرے اسلامی بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر آج کے دور میں ایک جو بہت بڑی برائی آج کے مسلم نوجوانوں کے اندر نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہر نوجوان فخر و تکبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر مبتلا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ فخر، یہ تکبر مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کو گھمنڈ اور تکبر ہے اپنے حسن کی وجہ سے، کسی کو گھمنڈ اور تکبر ہے اپنی مالداری کی وجہ سے، کسی کو گھمنڈ اور تکبر ہے اپنے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، کسی کو گھمنڈ اور تکبر ہے اپنی شہرت کی وجہ سے۔ یہ جو گھمنڈ اور تکبر ہے اسلام کے اندر، یاد رکھیے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اور جس انسان کے اندر بڑائی پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، یاد رکھیے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار بند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، ان دونوں چیزوں میں سے جو انسان بھی کسی ایک چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ نے فرمایا قذفتہ فی النار، میں اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ قارون کو، حامان کو اللہ رب العالمین نے خزانوں سے نوازا تھا، یہ لوگ مال اور دولت کی وجہ سے گھمنڈ کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ فرعون کو اپنی بادشاہت کی وجہ سے تکبر تھا، اپنی فوج اور لشکر پر اس کو تکبر تھا، اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون کو پکڑا، ہم نے فرعون کو، لشکر کو پکڑا، اس کی بادشاہت اس کے کام نہیں آئی، سارے لوگوں کو ہم نے سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں رہ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اور یہ زندگی گزار کر کے جو اللہ رب العالمین نے مختصر سی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ گزار کر کے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہاں نہ دولت کسی کی کام آئے گی، نہ خاندان کسی کے کام آئے گا، نہ شہرت کسی کے کام آئے گی، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی، یہاں تک کہ نیک اعمال بھی اگر ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیے ہیں، کسی اور کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، تو یہ نیک اعمال بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے آج ہم اگر نیک اعمال کریں تو خالصتاً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، تاکہ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں، جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو یہی اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے